بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کراچی کے اندر 42 دنوں کے اندر جو ہے وہ اب تک 104 افراد جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازیاں ہار چکے ہیں. یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا ایسے کراچی کی سڑکوں پر دندناتے بدمست ہاتھیوں کی مانند ڈمپر، ٹرالے اور یہ جو بسز ہیں ان کی زد میں آ کے 104 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اب تک. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ان کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے رات کے اوقات میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک باہر آنا ہے، لیکن کراچی کی سڑکوں پر ان کی جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ جناب شام 6 بجے سے شروع ہو جاتا ہے. اب جب شام 6 بجے آپ سڑکوں پر آئیں گے تو یہی صورتحال دیکھنے کو ملے گی. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ جناب آفاق احمد ایک کراچی کی ایک معروف شخصیت ہیں اور ان کا تعلق مہاجر قومی موومنٹ سے. پچھلے دنوں جب لگاتار حادثات ہوتے گئے، لوگ مرتے گئے، کہیں بھائی بہن کو کچلا گیا، کہیں 3 نوجوان کو کچل دیا گیا، تو کہیں آپ نے دیکھا کہ ملینیم کے پاس جو جب ٹرالے نے لوگوں کو گھسیٹا ہے تو کتنے لوگ وہاں مرے. آفاق احمد کی جانب سے مذمتی بیان آتا ہے اور ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ ان کو روکا جائے، نہیں تو جو لوگوں کا غصہ ہے وہ باہر آئے گا. اس بیان کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے سڑکوں پر ٹرالوں کو آگ لگا دی، جو کہ غلط ہے. اس کے بعد قانون حرکت میں آ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قانون کو اس وقت حرکت میں آنا تھا کہ جب یہ ٹرالے بدمست ہاتھیوں کی طرح لوگوں کو روند رہے تھے. 104 زندگیاں ختم ہو گئیں، اس وقت یہ قانون حرکت میں نہیں آتا. یہ قانون حرکت میں آتا ہے جناب جب آفاق احمد بیان دیتے ہیں اور 2 سے 3 ٹرک جلا دیے جاتے ہیں. غلط ہوا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کراچی کو ایک مرتبہ پھر لسانیت کی بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آفاق احمد کے خلاف FIR لانچ کر دی گئی ہے، کل انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے. اب جو باتیں ہوں گی وہ الگ ہے، لیکن کیا ڈمپر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ لیاقت صاحب اتنے مضبوط ہیں؟ کیا قانون ان کی جیب میں گھومتا ہے کہ وہ سڑکوں پر بیٹھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب جب تک FIR آفاق احمد پر لانچ نہیں ہوگی ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے. SSP ملیر ان سے مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلا مرحلہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا فقط ایک ہی مطالبہ کہ آفاق احمد پر FIR کی جائے. بالآخر FIR کر دی جاتی ہے. کیا FIR اس مسئلے کا حل ہے؟ FIR پرسوں ہوئی، کل انہیں کورٹ پیش کیا گیا، لیکن جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں گزشتہ شب 2:30 بجے RJ مال کے پاس موجود پیڈسٹرین برج پر ایک مرتبہ پھر ٹرک ٹکرایا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ریاستی ادارے، وہ ادارے کہ جن کا کام ہے ان کو روکنا، وہ ادارے کہ جو عوام کی تحفظ کے لیے سڑکوں پر مامور ہیں، لیکن وہ جناب ان کو چھوڑ دیتے. اب آپ بتائیں، کیا آپ نے بس، ٹرک، ٹرالے پر نمبر پلیٹ دیکھی ہے؟ وہ نمبر پلیٹ جو میری اور آپ کی بائک پر موجود ہے جس پہ ایکسائز کا مونوگرام ہے، نہیں موجود ہے. جب تک ان کو لگام نہیں ڈالی جائے گی تب تک کراچی کے لوگ یوں ہی مرتے رہیں گے. سوال ایک اور ہے، کیا کراچی کے لوگ فقط مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کبھی ہمیں جناب ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا جاتا تھا، پھر ہمیں ہمارا شناخت پوچھ کر، ہمارا شناختی کارڈ دیکھ کر ماضی میں ہمیں مارا گیا، پھر ہمیں بھتہ خوری کے الزام میں مارا گیا، پھر ہمارے بچوں کو اغوا کیا گیا، پھر اغوا برائے تاوان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب یہ ڈمپر مافیا. تو پھر میں یہ سمجھوں کہ کراچی لاوارث ہے. پھر ماضی میں جو ہم نے واقعات، حادثات دیکھے، وہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ ناظم آباد پر لگنے والا نیا سگنل کہ جہاں پر تیز رفتاری میں آتی ہوئی بس نے خاتون کو کچلا، اس کے بعد کراچی میں کیا فسادات برپا ہوئے، کس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا. میں اور پھر آپ اس بات کا انتظار کریں کہ جناب ایک مرتبہ پھر کراچی کو تصادم کی نظر کیا جائے گا، یا پھر میں اور آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ یہ بے لگام ڈمپر مافیا جو ہے میرے اور آپ کے بچوں کو یوں ہی قتل کرتی رہے گی. کیونکہ آفاق احمد پر تو FIR کر دی گئی. آفاق احمد نے کراچی والوں کے لیے آواز اٹھائی. کراچی والوں سے میرا صرف اور صرف مہاجر مطلب نہیں ہے. کراچی میں رہنے والا سندھی بھی کراچی کا ہے، کراچی میں رہنے والا پنجابی بھی کراچی کا ہے، اور پختون ہمارا فخر ہے، پٹھان ہمارا فخر ہے،
لیکن وہ سب کراچی میں رہتے. تو بات آفاق احمد نے سب کی. اب سوال یہ ہے کہ 104 قتل کی ایف آئی آر کیا لیاقت صاحب پر درج ہوگی؟ کیا قانون حرکت میں آئے گا یا پھر نہیں؟ یا پھر ہم اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر مرتے رہیں گے؟ سوال ہے، کیونکہ کراچی کے لوگ اب پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو آواز بلند کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو اندر کر دیا جاتا ہے، اس پر ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے. ماضی میں بانی ایم کیو ایم کا واقعہ سب کو معلوم ہے. کراچی والے سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا جو وارث تھا، والد وارث، ہمارے لیے آواز اٹھانے والا فقط الطاف حسین تھا. آج اس کی آواز بند کر دی گئی ہے، آج ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. ہوا کیا؟ اس کا خمیازہ میں یہاں بھگتنا پڑا کہ روزانہ ڈکیتی وارداتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، راہزنی کی وارداتیں جس میں شہری جو ہے اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو جاتا ہے اور پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب سوال ہے کہ 104 قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ لیاقت صاحب پر ہوگی یا پھر نہیں؟ کیا کراچی کے لوگ اسی طرح مرتے جائیں گے اور ہم تماشا دیکھتے جائیں گے؟ کب قانون حرکت میں آئے گا اور کب جو ہے وہ ان ماؤں کو انصاف ملے گا کہ جن کے لخت جگر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے؟